أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقد مكر الذين من قبلهم فلله المكر جميعا يعلم ما تكسب كل نفس ويعلم الكفار لمن عقبى الدار. صدق الله العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وقد اور یقیناً مکر بڑی چالیں چل چکے ہیں الذین وہ لوگ من قبلہم جو ان سے پہلے تھے. فللہ بس اللہ ہی کے لیے المکر فیصلہ کن چال جمیع پوری کی پوری. یعلم وہ جانتا ہے ما جو تکسب کماتا ہے کل نفس ہر متنفس. وسیعلم اور ان قریب جان لیں گے الکفار منکرین حق لمن کے کس کے لیے ہے عقبۃ دار آخرت کا گھر. کفار مکہ بڑی بڑی سازشیں کر رہے تھے، چالیں چل رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیفیں دینے کی، اسلام کو مٹانے کی، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین کو تنگ کرنے کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس آیت بینہ کے اندر بہت بڑی تسلی دی گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے خلاف اور آپ کے دین کے خلاف صرف یہی کفار بری بری چالیں نہیں چل رہے، بلکہ اس سے پہلے بھی ایسا ہوتا رہا ہے کہ ہر دور کے اندر نبی کے خلاف، اس کے دین کے خلاف، اس کے ساتھیوں کے خلاف مخالفین نے بڑے بڑے مکر و فریب کیے ہیں. مکر کا لفظ خفیہ تدبیر کے لیے استعمال ہوتا ہے. اچھے کام کے لیے ہو تو اچھا ہوتا ہے، تدبیر اس کا ترجمہ کر لیا جاتا ہے، اور برے کام کے لیے خفیہ تدبیر ہو تو یہ ایک بری چیز ہوتی ہے. پھر مکر کا ترجمہ مکر و فریب کے ساتھ کر لیا جاتا ہے. جس وقت مکر کے لفظ کی نسبت کفار کی طرف ہو تو اس کا ترجمہ مکر و فریب ہوتا ہے، اور اس کی نسبت جس وقت اللہ رب العالمین کی طرف ہو جائے تو پھر اس کا مطلب تدبیر ہو جاتا ہے. ایک تدبیر وہ ہوتی ہے، منصوبہ وہ ہوتا ہے جو لوگ بناتے ہیں، اور ایک تدبیر اور منصوبہ وہ ہوتا ہے جو اللہ رب العالمین بناتا ہے. وہ تدبیر اور منصوبہ جو لوگ بناتے ہیں کبھی عارضی طور پر، وقتی طور پر کامیاب ہو جاتا ہے، کبھی ناکام ہو جاتا ہے، اور جو تدبیر اور فیصلہ اللہ کرتا ہے وہ کامیاب ہوتا ہے. اور اگر لوگ دین کو مٹانے کے لیے، ختم کرنے کے لیے کوئی چال چلتے ہیں، تدبیر کرتے ہیں، سازش کرتے ہیں، اور اللہ رب العالمین ان کی تدبیر کو ختم کرنے کے لیے ایک اور منصوبہ بنائے، تدبیر کرے، تو اللہ ہی کا منصوبہ، اللہ ہی کی تدبیر غالب آ کر کے رہتی ہے. مثال کے اوپر غور کیجئے، لوگوں نے ایک تدبیر کی تھی عیسیٰ علیہ السلام کو شہید کرنے کی، پھانسی کرنے کی، اور پھانسی گھاٹ تک بھی پہنچا دیا، جبکہ اللہ رب العالمین نے تدبیر کی تھی اپنے حبیب کو عیسیٰ علیہ السلام کے بچانے کی، بچا کر کے دکھا دیا. لوگوں کی تدبیر دھری کی دھری رہ گئی. ایک تدبیر فرعون نے کی تھی موسیٰ علیہ السلام اور اس کے ساتھیوں کو مارنے کی، پکڑنے کی، گرفتار کرنے کی، اور ایک تدبیر اللہ رب العالمین نے فرمائی موسیٰ علیہ السلام، ہارون علیہ السلام اور اس کے ساتھیوں کو بچانے کی. پانی کے اندر اللہ نے راستے بنا دیے، اور اپنے ساتھیوں کو، اپنے اہل ایمان کو، اور موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کو بچا کر کے دکھا دیا. اور فرعون کی جو تدبیر تھی وہ بیکار ہو کر کے، ضائع ہو کر کے رہ گئی. ایک تدبیر لوگوں نے بنائی تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو شہید کرنے کی، اور ایک تدبیر اللہ رب العالمین نے بنائی ابراہیم علیہ السلام کو بچانے کی. لوگ بہت بڑی آگ لگانے کے باوجود، اس کے اندر ابراہیم علیہ السلام کو پھینکنے کے باوجود ناکام ہو گئے، اور اللہ ہی کی تدبیر غالب آئی اور کامیاب ہوئی. ایک تدبیر وہ تھی جو ابرہہ نے چلی تھی اللہ کے گھر کو شہید کرنے کی، اور ایک تدبیر اللہ نے بنائی اپنے گھر کو بچانے کی، بچا کر کے دکھا دیا. اور کافر کی تدبیر، ابرہہ کی تدبیر وہ فی تذلیل ہو گئی، ضائع ہو گئی، ناکام ہو کر کے رہ گئی. ایک تدبیر وہ تھی، منصوبہ وہ تھی جو دار الندوہ کے اندر کفار نے بنایا تھا
کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت سے پہلے پہلے بس شہید کر دیں گے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا چھوٹا سا گھر تھا، بہت بڑے لوگوں نے گھیراؤ کر لیا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بچانے کا فیصلہ کیا، بالکل ان کے درمیان سے بحفاظت نکلے اور ہجرت کا سفر طے ہوا اور مدینہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچ گئے۔ تو بالآخر اللہ ہی کی تدبیر غالب آتی ہے، اللہ ہی کے فیصلہ کن ہوتے ہیں اور غالب آنے والے ہوتے ہیں۔ اس آیت کے اندر دوسری بات جو ہمیں سمجھائی گئی وہ یہ کہ یعلم ما تکسب کل نفس، اللہ رب العالمین وہ ذات بابرکات ہے جو جانتا ہے، وہ کچھ جانتا ہے کل نفس جو ہر نفس کرتا ہے، جو انسان جو کام کرتا ہے، جو فعل کرتا ہے، جو عمل کرتا ہے، جو بات کرتا ہے، سامنے کرتا ہے، چھپ کر کے کرتا ہے، یہ عالم اللہ اس کو جانتا ہے۔ اور نہ صرف یہ کہ اللہ رب العالمین جانتا ہے اس فعل کو، کام کو، بلکہ اس کے پیچھے دل میں ارادہ کیا ہے، نیت کیا ہے، اس کو بھی اللہ رب العالمین جانتا ہے۔ انما الاعمال بالنیات، اعمال کو دار و مدار نیت کے اوپر ہوتا ہے، تو اسی بنیاد کے اوپر جو لوگ نیکیاں کرنے والے ہیں ان کو اچھی جزا ملے گی، اور جو لوگ برائیاں کرنے والے ہیں ان کو بہت برا بدلہ ان کے لیے ہوگا۔ اس آیت کے اندر ایک اور بہت بڑی بات سمجھائی گئی، وہ یہ کہ مسلمانوں کا بھی یہ دعویٰ ہے کہ ہم حق کے اوپر ہیں اور ہم انشاءاللہ جنت میں جانے والے ہیں، آخرت کا گھر جنت ہمارے لیے، اور مسلمان اس دعوے کے اندر حق بجانب ہیں، حق کے اوپر ہیں۔ اور یہی دعویٰ یہودیوں کا بھی ہے، کہتے ہیں کہ جنت ہمارے لیے، ہمارے علاوہ کوئی جنت میں نہیں جائے گا۔ اور یہی دعویٰ عیسائیوں کا بھی ہے کہ جنت ہمارے لیے، آخرت کا گھر ہمارے لیے، ہمارے علاوہ اور کوئی جنت کے اندر نہیں جائے گا۔ اور مشرکین مکہ بھی یہ کہا کرتے تھے، کہتے تھے کہ آخرت کچھ بھی نہیں ہے، جنت کچھ بھی نہیں ہے، اگر ہوئی بھی تو جس طرح ہمارے دنیا کے اندر مزے ہیں آخرت کے اندر بھی ہمارے ہی مزے ہوں گے۔ مسلمان جس طرح یہاں پر پسماندہ ہیں، غریب ہیں، اور ان کی حالت اچھی نہیں، تو وہاں پر بھی ان کی حالت اچھی نہیں ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دے دیا، وَسَيَعْلَمُ، عن قریب جان لیں گے الکفار منکرین حق لمن حقب الدار، کہ آخرت کا گھر کس کے لیے۔ دنیا کے اندر تو ہر کوئی اپنے آپ کو حق کے اوپر کہتا ہے اور جنتی ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، جس وقت آنکھیں بند ہو جائیں گی، میدان محشر میں جائیں گے، پھر لگ پتہ جائے گا کہ جنت میں جانے والا کون ہے، آخرت کا گھر، جنت کا گھر کس کے لیے ہے اور کس کے لیے نہیں ہے۔ تو دنیا کے اندر بھی اہل حق کا حق کے اوپر ہونا دلائل کے ذریعے واضح ہے، اور اہل بطلان کا دلائل کے ذریعے باطل کے اوپر ہونا واضح ہے۔ لیکن اس کے باوجود کچھ لوگ باطل پر ہونے کے باوجود، گمراہ ہونے کے باوجود اپنے حق کو حق بھی کہتے ہیں، مسلمان بھی کہتے ہیں، جس طرح کے قادیانی کافر ہیں، گمراہ ہیں، لیکن اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، حق کے اوپر کہتے ہیں۔ تو آخرت کے اندر اللہ رب العالمین اہل حق کو جنت کے اندر بھیج کر کے ان کا حق کے اوپر ہونا ظاہر کر دے گا۔ اور حق والے کون ہیں؟ یہ مسلمان ہوتے ہیں، مومن ہوتے ہیں، ایمان لانے والے اور اعمال صالحہ کو اختیار کرنے والے۔ اور جو اہل باطل ہیں ان کو اللہ تعالیٰ دوزخ کے اندر بھیج کر کے ان کا بطلان کے اوپر، باطل کے اوپر ہونا اللہ رب العالمین وہاں پر واضح کر دے گا۔ وقد یقیناً مکر، بڑی بڑی چالیں چل چکے ہیں، الذین، وہ لوگ، من قبل، جو ان مکہ والوں سے پہلے ہو گزرے، فللہ، پس اللہ ہی کے لیے، المکر، فیصلہ کن چال، جمیع، پوری کی پوری، یعلم، وہ جانتا ہے، ما، جو تکسب، کماتا ہے، عمل کرتا ہے، کل نفس، ہر متنفس، وسیعلم، اور ان قریب جان لیں گے، الکفار، منکرین حق، لمن، کے کس کے لیے، عقبى الدار، آخرت کا گھر۔ اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار برحمتك يا أرحم الراحمين۔